بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا، اور ہومیو ایرا کی جو ہماری ڈراگ پکچر سیریل چل رہی ہے، اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے الٹرس فیرینوسا کو۔ الٹرس فیرینوسا بنیادی طور پر ایک گھاس کی قسم ہے جسے ایگو روٹس، ایگو گراس یا پھر کروکارن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ گھاس عام طور پر امریکہ میں پائی جاتی ہے، تاہم جو ہمارا برصغیر ہے اس میں نیپال اور انڈیا کے کچھ علاقے ہیں، ان میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اس کی جو ادویاتی سسٹم کے لیے جو اسے استعمال کیا جاتا ہے، تو بنیادی طور پر اس کی روٹس کو استعمال میں لایا جاتا ہے، اور اس کی جو شفائی تصویر ہے وہ انتہائی سادہ، انتہائی آسان اور بالکل ٹپیکلی، مطلب اس میں کوئی جیسا ہے نا بعض ادویات میں بہت وسیع دائرہ ہوتا ہے جی، کہ یہ اس کی ذہنی علامات ایسی ہیں، اس کی منہ کی علامات ایسی ہیں، معدے کی علامات ایسی ہیں، اس کے خیالات ایسے ہیں، اس کا کمی پیشی ایسی ہے، تو اس کا اتنا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی ایک سیمپل قسم کی اس کی جو شفائی تصویر ہے وہ ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے تصور میں ایک ایسی کمزور سی عورت کو لے کے آئیں جس کی یادداشت انتہائی کمزور، خیالات الجھے ہوئے، چکر آتے ہوں، خیالات کی یکسوئی بالکل ختم ہو چکی ہو، خوراک سے نفرت کرتی ہو، تھوڑا کھانے سے پر بھی اس کا جو پیٹ ہے اس میں بھاری پان کا احساس محسوس کیا جائے، خون کی کمی اور بار بار اسقاط حمل سے جو اس کا چہرے کا رنگ ہے وہ زرد پڑا ہو۔ یہ الٹرس فیرینوسا کی پکچر ہے۔ آپ اپنے ذہن میں ایک ایسی عورت کو لے کے آئیں، اس کا تصور کریں جسے بیفور ٹائم مینسز ہوں، بہت زیادہ پینفل مینسز ہوں، اور مینوریجیا بہت زیادہ مقدار میں ہوں، رحم ٹل جائے، رحم کی کمزوری اور بار بار اسقاط حمل کی شکایت، حمل کے دوران اعصابی دردیں اور ان کے ساتھ بار بار اسقاط حمل۔ اب بار بار اسقاط حمل تب ہی ہوتا ہے جب رحم کمزور ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رحم کی کمزوری کے لیے خواہ وہ ایلوپیتھک ہے، خواہ وہ ہومیوپیتھک ہے، یا ہربل یا کوئی ادر تھراپیوٹک سسٹم آف میڈیسن ہے، اس میں بہت سی ادویات ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ الٹرس فیرینوسا جو ہے وہ رحم کی کمزوری کے لیے ٹاپ آف لسٹ ریمیڈیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ یہ ان ادویات میں ٹاپ آف لسٹ پہ ہے۔ ہیلونیائز ہے، ہائیڈراسٹس، چائنا، اشوکا، بہت سی ادر میڈیسن ہیں، لیکن ساری کی ساری اس کی معاون ادویات ہیں، اور اس کا جو مقام ہے یہ اول درجے کا مقام ہے الٹرس فیرینوسا کا۔ رحم کی ٹل جانا، رحم کی کمزوری، خون کی کمی، تو یہ اس کی بڑی سمپل اور بڑی ٹپیکل علامات ہیں۔ انہی مسائل کے لیے ہم اپنا بہت بڑا ایک جو سرمایہ ہے اس کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ ایلوپیتھک سائڈ پہ چلے جائیں وہاں پہ، یا ہربل کی سائڈ پہ چلے جائیں وہاں پہ، لیکن ہمیں اتنا ہیوج سرمایہ لگانے کے باوجود بھی
ہمیں خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے، یعنی کہ ہمیں 100% رزلٹ نہیں ملتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ ہومیوپیتھی کا مقدر ہے کہ اس میں بہت ہی کم سرمایے میں، اب الٹس فیرینوسا کی کیا کلاس ہوگی، سی ڈی یا جی ہوگی، 250 کی، 300 500 کی 1000 لگا دیں، 2000 لگا دیں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ جہاں پہ ہم لاکھوں روپے لگاتے ہیں تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو رحم کا ٹل جانا یا رحم کی کمزوری کے لیے یا بار بار اسقاط حنبل کے لیے الٹس فیرینوسا اپنا ثانی نہیں رکھتی، اور حقیقت یہ ہے کہ اسی ہی وجہ سے شاید ہومیوپیتھی کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جا رہا۔ اسے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہر دور میں ہوئی اور اب بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر بڑے بڑے جو مافیاز ہیں، ان کے جو بڑے بڑے کاروبار ہیں، وہ ٹھپ ہو جائیں۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے جس وجہ سے ہومیوپیتھی کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جا رہا۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کو اپنائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اسے اپنانے کی ترغیب بھی دیں۔ یہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ یہ تو لا آف نیچر کا فلسفہ ہے۔ تو اگر آپ نیچر سے محبت کریں گے تو نیچر کبھی بھی آپ کو ہیٹ نہیں کرے گی، بلکہ وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ بینیفٹ دے گی۔ تو ہومیوپیتھی کو اپنائیں۔ ہومیوپیتھی میں بڑے بڑے بیماریوں کے، لا علاج بیماریوں کے علاج موجود ہیں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم پراپر طریقے سے اس کو نہ تو اڈاپٹ کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر نہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے دماغ سے کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم اس کو نہیں پا سکتے یا ہم اس سے بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہومیوپیتھی اپنائیں اور دوسروں کو اپنانے کی ترغیب دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ۔